ناظرین کرام، موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 27 جنوری سن 2021 ہے۔ میں اپنے پروگرام کے مطابق شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے سیاسی کارکن دوستوں سے اور سیاسی فہم و فکر رکھنے والوں سے اور سیاست میں دلچسپی رکھنے والوں سے، اور خاص طور پر وہ جو بھٹو صاحب کے فین ہیں، جو بھٹو صاحب۔ تو اس حوالے سے میں آج اس عظیم بائیں بازو کے شخصیت کے بارے میں جو مرحوم ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ معراج محمد خان ان لوگوں میں سے تھے جو سائنٹیفک سوشلزم پر یقین رکھتے تھے اور اس کے لیے اسٹرگل کرتے تھے، سچے لیڈر تھے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ پاکستان کو، کہ ہماری برِ صغیر کی جو دھرتی ہے ہندوستان کی، ہندو پاکستان کی، یہ شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے، اس میں ہیروز کو کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی میری طرح بھٹو کو بھٹو تلاش کر لیا ہیرو کے طور پر، بھٹو صاحب کے قریب آئے اور خوب جدوجہد کی، پارٹی کو بنانے کے لیے کہا۔ اور بھٹو صاحب نے ایک موقع پر، جب یحییٰ خان کی حکمرانی تھی، یہ سن دسمبر کے الیکشن کے بعد جو جنرل الیکشن ہوئے تھے کانسٹیٹیوشن بنانے اور صوبوں کی حکومتوں کے بنانے کے لیے، جو یحییٰ خان نے الیکشن کروائے تھے، اس کے بعد پھر بڑا مدوجزر آیا۔ کئی موقع پر ایسا بھی آیا کہ کہیں ذوالفقار علی بھٹو کو ایلیمینیٹ نہ کر دیا جائے، جیل نہ بھیج دیا جائے یا زندگی سے محروم نہ کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک موقع پر اپنے 2 سیاسی جانشین مقرر کیے تھے، ایک دائیں بازو کا، ایک بائیں بازو کا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی یہ سینٹرلسٹ پارٹی تھی، جس کا منشور جو تھا وہ سوشلزم تھا۔ تو لیکن اس میں جو اس کا دایاں، ویسے تو کمیونسٹ پارٹیوں میں بھی دایاں اور بایاں بازو ہوتا ہے، بایاں بازو اور دایاں بازو۔ چین میں جو ہے یہ اصل میں چینی کمیونسٹ پارٹی کا دایاں بازو جو ہے یہ حکمرانی کر رہا ہے، تو جو کہ امریکہ کے جب تعلقات شروع ہوئے 80 کی دہائی میں، تو اس وقت سے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور اس میں چین ترقی کر رہا ہے ایک نئے سیٹ اپ میں۔ تو یعنی وہ بایاں بازو جو ہے وہ اس میں پس منظر میں چلا گیا، تو کیپٹلزم سے مفاہمت کر کے چینی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو معراج محمد خان ان دنوں تو چینی بہت انقلابی چین تھا اور دنیا بھر میں سوشلسٹ انقلابات کے لیے جو تھا وہ ان جو آوازیں جدوجہد کرتے تھے ان کی عملی مدد بھی کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے معراج محمد خان جو تھے وہ بہت بڑے پہلے اسٹوڈنٹس لیڈر تھے این ایس ایف کے، پھر وہ سیاسی حوالے سے بھٹو صاحب کے ساتھ آئے۔ تو بھٹو صاحب نے ایک موقع پر اپنے دائیں بازو کا جو تھا وہ تو غلام مصطفیٰ کھر، جو مظفر گڑھ کے جاگیردار تھے، نوجوان تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سینٹرلسٹ تھے، وہ انتہا پسند دائیں بازو کے نہیں تھے، جو کہ بائیں بازو کو کچھ اکاموڈیٹ کر کے چلنے کے حامی تھے۔ تو بھٹو صاحب نے دائیں بازو کا جو تھا انہیں اپنا وہ بنایا، لیکن بائیں بازو کا جو تھا وہ معراج محمد خان صاحب کو اپنا جانشین ڈکلیئر کیا۔ جب حکومت بنی تو ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ بائیں بازو کے لوگوں کو، سوشلسٹوں کو بھی اقتدار میں حصہ دیا، جس میں جے رحیم صاحب سیکریٹری جنرل تھے، بیوروکریٹ تھے، لیکن مارکسزم کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ سینئر وزیر تھے۔ میاں محمود علی قصوری سینٹرلسٹ تھے لیکن پرو لیفٹ تھے۔ اسی طرح شیخ محمد رشید بابا سوشلزم، وہ تو بالکل بائیں بازو کے
جو وہ تو سوشلسٹ وہ تھے اور بابا سوشلزم کہلواتے تھے، وہ پنجاب کے صدر بھی تھے، انہوں نے وزیر صحت، وفاقی وزیر صحت بنایا۔ خورشید حسن میر نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ سے تعلق رکھتے تھے اور ہیرو کی تلاش میں بھٹو صاحب کے قریب آئے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی بنانے میں اہم کردار ادا کیا، فاؤنڈرز میں سے تھے۔ تو اسی طرح ڈاکٹر مبشر حسن، انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا۔ تو یہ بائیں بازو کی طرف رجحان رکھنے والے سینٹرلسٹ لوگوں کا گروپ تھا، جس میں حنیف رامے صاحب بھی تھے۔ تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان دیکھنا چاہتے تھے اور عام آدمی کی سوچ کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن نے تو بڑی شہرہ آفاق اپنی کتاب لکھ کر، شاعرہ انقلاب جو کتاب لکھی، وہ بڑی زبردست کتاب ہے اور بائیں بازو کی کتاب ہے، وہ بہت سائنٹیفک اس میں انالیسز کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ تھے۔ تاج محمد لنگا تھے، اور پھر سیکنڈ کیٹیگری میں میرے جیسے کارکن تھے، جو کہ میں ڈسٹرکٹ باولپور کا پریزیڈنٹ تھا۔ تو اس لیے میرے سامنے تو یہ ساری ہسٹری موجود ہے۔ تو اس میں معراج محمد خان جو تھے، وہ ایک سانگڑ میں ایک کنونشن ہوا تھا، جس میں کہ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پارٹی الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی۔ تو اس میں معراج محمد خان اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے کہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، انقلاب لانا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت پھر نعرہ گونجا تھا کہ پرچی نہیں برچھی، یعنی برچھی سے، یعنی اسلحے سے، مسلح جدوجہد سے انقلاب آئے گا۔ تو معراج محمد خان بائیں بازو کے خالص لیڈر تھے۔ تو لیکن وہ سانگڑ میں پھر محمد حنیف رامے ان کے بعد انہوں نے تقریر کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، الیکشن کو، راستے کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، الیکشن ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ رامے صاحب کا وہ تھا، اور یہ کنونشن میں یہ بات اپرووڈ ہو گئی کہ الیکشن پارٹی کانٹیسٹ کرے گی، اور پارٹی کے الیکشن کانٹیسٹ کرنے میں کے نتیجے میں جو تھا، وہ پارٹی ویسٹ پاکستان کی بڑی پارٹی بن کر اٹھی، پنجاب کی خاص طور پر۔ سندھ میں برابر تقریباً سیٹیں یا ایک دوسری سے زیادہ تھیں پیپلز پارٹی کی۔ تو معراج محمد خان نے تو الیکشن میں ٹکٹ نہیں لیا تھا، ورنہ وہ کراچی سے وہ بھی منتخب ہو جاتے، ایم این اے بن سکتے تھے، ایم پی اے بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ اپنا ان کا موقف تھا کہ الیکشنوں کے ذریعے سے پیسے والے جیتتے ہیں اور عوام کا انقلاب نہیں آتا، عوام کے انقلاب کے لیے تو طبقاتی جدوجہد کرنی ہوتی ہے، اس طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے عوام کو طبقاتی جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کا موقف معراج محمد خان صاحب کا تھا، اس لیے انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا۔ لیکن الیکشن کمپین میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا، اور انہیں پورا یقین تھا جلسے اٹینڈ کرنے، ان میں لوگوں کا جوش دیکھ کر، کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ہم الیکشن جیتیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تو پارٹی کی جب پاور میں آئے تو بھٹو صاحب نے انہیں عوامی امور کا اپنا مشیر مقرر کیا۔ تو لیکن اب وہ اس میں پارٹی جب پاور میں آئی تو مزدوروں کے جو مطالبات تھے، وہ سمجھے کہ شاید ہماری انقلابی حکومت آ گئی ہے۔ تو وہ اس حقیقت سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم آگاہ تھے کہ بھٹو صاحب کو ناگزیر سمجھتے ہوئے امریکی سامراج نے، اور اس کے جو پاکستان میں ان کی نمائندہ پاکستان نژاد جو حکمران طبقات تھے، انہوں نے ناگزیر سمجھ کر بھٹو صاحب کو قبول کیا تھا۔ اور امریکہ نے اس حوالے سے کہ اب پاکستان میں، باقی ماندہ پاکستان میں جو ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ذریعے وہ اپنا نظام چلا سکتے ہیں، جو کہ یہ اس کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں گماشتہ سرمایہ داری نظام کیسے تخلیق پایا، اور پھر گماشتہ سرمایہ داری نظام کو، یعنی عالمی سرمایہ داری نظام کا گماشتہ، جس کا مالک امریکہ، وال اسٹریٹ، تو یہ پاکستان میں کیسے ڈیولپ ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ تو اس کے بعد پھر اس نظام کو بچانے اور چلانے کے لیے گماشتہ سرمایہ داری نظام کو ترقی دینے، اس کو محفوظ کرنے، اور اس کو جو ہے وہ چلانے کے لیے تمام ہی ریاستی ادارے جو تھے وہ گماشتہ بنائے گئے۔ وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ تو بڑی سائنٹیفک تھیوری ہے
کہ اقتصادی نظام کے مطابق ہی ریاستی ادارے اور یہاں تک کہ سوشل ادارے بھی اور مذہبی جو جماعتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے گرد گھومتی ہیں، اور بس کچھ لوگ انقلابی پارٹیاں ہوتی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں موجودوں کی طرح، اور وہ پھر انقلاب بھی لاتے ہیں۔ لیکن بھٹو صاحب کو جو تھا وہ اس میں بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے کہ میں جب حکومت میں آ جاؤں گا تو پھر میں اصلاحات کے ذریعے پاکستان کے نظام کو چینج کر سکوں گا، پاکستان کے نظام کو ایک انڈیپینڈنٹ نظام بنا سکوں گا، عوام کا نظام بنا سکوں گا، لیکن وہ طبقات کے اس میں رکھتے ہوئے، یعنی بڑے طبقے کے کنٹرول میں یہ اصلاحات کر لوں گا۔ تو یہ ان کے ذہن میں، بھٹو صاحب کے ذہن میں اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح کا سوشلسٹ انقلاب تھا۔ تو وہ پھر جب کراچی میں مزدوروں پر جب پولیس کی فائرنگ ہوئی، بہت وہ ہو گئے، تو معراج محمد خان مطمئن نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے ریزائن کر کے پھر اپنی ایک علیحدہ پارٹی بنا لی، اس کا نام تھا پاکستان قومی محاذ آزادی۔ یعنی معراج صاحب اس بارے میں کلیئر تھے کہ پاکستان میں جب تک یہاں پر گماشتہ سرمایہ داری کا نظام ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک جو ہے کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ تو اس طرح پھر ذوالفقار علی بھٹو سے بھٹو کے جانشین کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ تو پھر امریکی پریشر پر اور شہنشاہ ایران کے پریشر پر جو نیب کی حکومت ختم کی گئی بلوچستان میں، تو اس میں پھر ایک سازش کیس بنایا گیا نیشنل عوامی پارٹی یعنی ولی خان، غوث زنجو اور ان ساروں کے خلاف۔ تو اس میں کیونکہ معراج محمد خان کے یہ جو بلوچستان کی لیڈرشپ تھی، جو نیشنلسٹ لیڈرشپ تھی، پختون نیشنلزم، ان سے ان کے کافی گہرے تعلقات تھے اور وہ بھٹو صاحب کے مخالف بھی تھے، تو انہیں پھر بھٹو صاحب نے اس سازش کیس میں بھی انہیں انوالو کیا۔ ناظرین کرام، جو اہم بات یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا کہ امریکیوں نے پی این اے کے ذریعے ایک فضا قائم کر کے ایک تحریک کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو آؤٹ کر دیا اور مارشل لا امپوز کر دیا جنرل ضیاء الحق کے ذریعے سے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے، جیسا کہ بعد میں بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو جنرل ضیاء الحق اور فوجی جو لیڈرشپ تھی وہ کہتی تھی کہ یہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کرو، تو یہ مقدمہ جو ہے یہ انہی کے کہنے پر بنایا گیا تھا، جیسے اگرتلہ سازش کیس بھی فوجی یوں کی طرف سے جنرل یحییٰ خان کی طرف سے پریشر کے حوالے سے ایوب خان کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ ایک یہاں بھی صورتحال ہوئی۔ تو لیکن جنرل ضیاء الحق نے پاور میں آنے کے بعد ہی بلوچ رہنماؤں کو، جو کہ زندگی اور موت کی صورت اس میں درمیانی اس میں پڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہماری زندگیاں کیا ہوں گی، کب تک جیل میں ہم پڑے رہیں گے، تو ان سب کو رہا کر دیا۔ تو معراج محمد خان جو بھٹو صاحب کے جانشین تھے، ان کو اسلام آباد میں رہائی کے بعد پھر ان کی ملاقات جو تھی وہ جنرل ضیاء الحق سے کروائی گئی۔ اس ملاقات میں اصل میں وہ اشارہ تھا کہ معراج محمد خان کو بھٹو صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور انہیں حکومت میں شریک کیا جائے گا۔ تو وہ ملاقات کرنے کے بعد جب یہ آپ سب لوگ اس زمانے کے اخبارات وہ دیکھ سکتے ہیں، تو کہ معراج محمد خان نے بھٹو صاحب کو فاشسٹ وزیر اعظم قرار دیا، حکمران قرار دیا، اور ان کے خلاف بہت انہوں نے زہر اگلا۔ اس کے بعد جب وہ پھر لاہور آ رہے تھے تو ہمیں اطلاع ملی، تو ہم بہاولپور سے ہمارے ساتھ ایک مظفر گڑھ کے استاد گاڑی، تو کمیونسٹ وہ ٹیچر تھے لیکن بہت کمیونسٹ اسکالر تھے، تو وہ بھی بہاولپور آئے ہوئے تھے۔ تو استاد گاڑی اور وہ ہمارے دوست ملک عبداللہ عرفان صاحب، سرائکی کے بہت بڑے شاعر، بڑے لکھاری، تو وہ بھی سوشلزم کے بھی حامی تھے اور پاکستان کو انڈیپینڈنٹ بھی دیکھنا چاہتے، یعنی نیشنلسٹ بھی تھے۔ تو یہ اخبار میں خبر جب یہ پڑھی کہ معراج محمد خان جو ہے رہائی کے بعد لاہور آ رہا ہے، تو ہم تینوں ان سے ملنے کے لیے لاہور گئے۔ تو ناظرین کرام، ہوائی اڈے پر ہم نے ایئرپورٹ پر
جو ہے وہ معراج محمد خان صاحب کا استقبال کیا. تو پریس وہاں پر آیا ہوا تھا اور معراج محمد خان نے خوب بھٹو صاحب کہ وہ پر تنقید کی، زبردست تنقید، سخت تنقید کی. تو اس کے بعد وہ لاہور ہوٹل میں ان کے 2 کمرے جو تھے وہ بک تھے. تو اس میں ہم جب ان سے ملاقات کے لیے ہم نے اندر پیغام بھجوایا تو وہ پہلے سے ایک اخبار نویسوں کو، کچھ اخبار 2 اخبار نویس بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو وہ ریکارڈ کروا رہے تھے اپنا انٹرویو، جو کہ یقیناً ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا. یعنی یہ رہائی کی تو بات ہے، کئی 2-3 سال گرفتار رہنے کے بعد جیل میں، تو اس کے بعد وہ آئے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ بہت شدت ہونی چاہیے تھی. تو ناظرین کرام ہم چلے گئے تو وہ انہوں نے اپنے وہ انٹرویور سے کہا کہ بھئی ہمارے موسیٰ سعید بہاولپور سے آ گئے ہیں، ہمارے کامریڈ دوست ہیں، اور یہ عبداللہ عرفان صاحب استاد گاڑی تھے ان کے، پہلے میں ان سے بات کر لوں. چنانچہ اب ہماری باتیں شروع ہو گئیں، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے. تو اس میں پھر اسپوکس مین کی حیثیت سے میں نے بھی آغاز کیا. ملک عبداللہ صاحب نے بھی اس میں بہت زبردست دلائل دیے. تو میں نے ان سے معراج محمد خان صاحب سے کہا کہ اب بھٹو پاور میں نہیں ہے، تو اور وہ حفاظتی اس میں ہے، اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں، انہیں یہ کہتا ہے کہ میں 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤں گا. تو وہ اب بھٹو جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑے گا جنرل ضیاء الحق سے، یعنی فوج سے لڑے گا. فوج کا کیونکہ وہ کمانڈر تھا، اور وہ فوج تو بڑی ڈسپلنری فوج ہے، ہونی بھی چاہیے ڈسپلنری تو، لیکن وہ تو پھر ڈسپلن کی پابند ہوتی ہے نا. تو اس طرح اب جنرل ضیاء الحق نے جتنا ہمارے اس فوجی لیڈرشپ نے پاکستان کو، عالم اسلام کو نقصان پہنچایا، وہ تو ہسٹری کبھی اس کو بھولے گی نہیں. وہ تو جو یہ وقت گزرے گا اس کی جو بدعمالیوں کا نتیجہ، غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے، وہ ابھر کر سامنے آتے رہیں گے. تو ناظرین اکرام اس میں، اور اس کے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا، وہ دن بدن اب ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہ زمانہ ایکسپوجرز کا ہے. تو اس حوالے سے بات جب ہوئی تو معراج محمد خان صاحب نے کہا، میں نے کہا کہ وہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا بائیں بازو کے لوگوں کو کہ فوج کا ساتھ دینا ہے، یعنی جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دینا ہے، اس کی ٹیم کا ساتھ دینا ہے، یا عوام کے لیے جو آواز لڑنے والا جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دینا ہے. تو اس پر معراج محمد خان صاحب نے کہا کہ موسیٰ بھائی جسم بہت دکھ رہا ہے، بہت مارا ہے یہ بھٹو کا جانشین کہہ رہا ہے کہ بہت مارا ہے. تو میں نے کہا کہ خان صاحب بھٹو نے آپ کو مارا ہے، بھٹو نے مجھے بھی مارا ہے، جسم میرا بھی دکھ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصولوں کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، انقلاب کو لانے کے حوالے سے ہمیں وہ دکھ جو ملے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی حکومت میں اپنوں نے دیے ہیں، تو ان کو بھول کر ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو اب ہے ایک نیا فیز سامنے آئے گا اور خوب آئے گا، اور بھٹو ہمارا ہیرو ہے. اب یہ بھی ہماری بھی کہ بھٹو سب کچھ اس کے دور میں ایسا کیوں ہوا، اس لیے ہوا کہ ہم آرگنائز نہیں کر سکے ماسز کو. اگر آرگنائز کر کے ہم بڑی قوت ہوتے تو یقیناً بھٹو صاحب کی حکومت کے دور میں. تو میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک کوئی سازش کا شکار بھی تو ہو سکتی ہے کہ حکومتوں کے اندر بھی حکومتیں موجود ہوتی ہیں، اصل کنٹرول تو ان کا ہوتا ہے. تو اس پر وہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا وہ ہو گئے، اور انہوں نے پھر اسی وقت یہ کہا کہ جو میں نے انٹرویو کروایا ہے اسے کاٹ دو. ڈیلیٹ کا لفظ تو ان دنوں اتنا معروف نہیں ہوا تھا جتنا کہ آج ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اسے کاٹ دو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو پاور میں نہیں ہے، اس لیے میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اب کوئی بات نہیں کروں گا. یہ ان کا لاسٹ وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو پر تنقید کا. اچھا، اس کے بعد پھر جو تھا، میں یہ سمجھتا ہوں جب میں نے انالیسز کیا، تجزیہ کیا، بلکہ ان دنوں بھی ہم تجزیہ کرتے تھے کہ بایاں بازو جو ہے اس کو، اور بھٹو صاحب نے پھر ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں اس انداز میں تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں طبقات کو ملا کر ان میں آبرومندانہ مفاہمت کروانے کی کوشش کی، یعنی بڑے لوگ، بڑا طبقہ جو ہے وہ حکمرانی جاری رکھے لیکن عوام کو بھی کچھ دے، ریلیف دے، ان کو ان کے حقوق کو مانے.
تو اس طرح وہ پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ میں ناکام ہوا، ایک ہی طبقے کی جو ہے کسی ایک طبقے کی فتح اور ایک طبقے کی شکست ضروری ہے، اور اب میں اگر زندہ رہا تو میں عوام کو ساتھ لے کر چلوں گا، یعنی عوامی ورکرز کو ساتھ لے کر چلوں گا، یعنی بائیں بازو کو ساتھ لے کر چلوں گا، جنہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اگرچہ انہوں نے بہت سی اصلاحات کی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اتنی اسٹرانگ اصلاحات نہیں تھیں، لیکن اصلاحات تھیں، بہت بڑی اصلاحات تھیں جن سے کہ وہ تو لیکن وہ ان اصلاحات کو بھی وہ دائیں بازو کی حکمرانی اور سیٹ اپ اور انتظامیہ کے ذریعے سے وہ اس کو روبہ عمل لانا چاہتے تھے، جس میں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تو اس حوالے سے میں ایک پولیٹیکل اس کے ایک پہلو کو سامنے اجاگر کرنا چاہوں گا اپنے پولیٹیکل دوستوں سے، اپنے پولیٹیکل سامعین سے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر اب معراج محمد خان صاحب نے اپنی پارٹی تو علیحدہ بنا لی تھی، قومی محاذ آزادی، اور وہ قومی محاذ آزادی جو تھی وہ اصل میں ویتنام سے سبق سیکھتے ہوئے اس کی روشنی میں معراج محمد خان صاحب نے بنائی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان سے گماشتہ سرمایہ داری نظام اور گماشتہ سیاسی اور سوشل نظام کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے مسلح جدوجہد بھی کرنی پڑے تو کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ تھا۔ تو اس کے حوالے سے معراج محمد خان صاحب جو تھے وہ اگر وہ اسٹرانگ ہو جاتے، اگر ذوالفقار علی بھٹو انہیں نہ مارتے، تو میرے نزدیک یہ ہے کہ خود سامراج کو یہ ضرورت ہوتی ہے، اگر معراج محمد خان عوام ماسز کے لیڈر پاپولر ہو جاتے بہت زیادہ، تو وہ یعنی وہ ایک حد تک یہ بات کہ بھٹو کے لیے تو خطرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ہوتے، لیکن سامراج کے لیے وہ زیادہ خطرناک تھے۔ تو کیونکہ بھٹو صاحب جو تھے یہ سینٹرلسٹ تھے، درمیان میں رہ کر یہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، لیکن درمیان میں رہتے ہوئے تو ایسا سینٹرلسٹ، لیکن وہ کیونکہ امریکی سامراج کے تسلط سے عالم اسلام کو بھی نکالنے کے حامی تھے، اور پاکستان میں بھی گماشتہ سرمایہ داری نظام کو ختم کرنے کے حامی تھے، تو وہ بلا شبہ سامراجی قوتوں کے لیے خطرناک تو تھے ذوالفقار علی بھٹو، لیکن ایسے تھے کہ وہ اب اس کے مقابلے میں ڈائی ہارڈ موزے تنگ کی تھیوری پر عمل کرنے والا، ہوچی من کی تھیوری پر عمل کرنے والا معراج محمد خان اگر اسٹرانگ ہو جاتا تو پھر امریکیوں کی ضرورت ہوتی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان میں پاور میں رکھا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کو بطور شیلڈ کے معراج محمد خان جو کی لیڈرشپ اگر اسٹرانگ ہوتی تو وہ ایک شیلڈ کا کام دیتی، شیلڈ کا درجہ دیتی، لیکن بس ایک پالیٹکس کے بہت سے وہ ہوتے ہیں، اور شخصیت پرستی کے اس میں تو ایک رجحان عام ورکرز کا تو یہ ہوتا ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کی 95%، کیونکہ وہ شخصیت پرستی ہی کے زیر اثر تھے، اور نظریاتی حوالے سے وہ 10-20% ہی اس پر یقین رکھتے تھے، تو وہ تو یقیناً اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو حکمت عملی ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور حکمت عملی نہیں ہو سکتی، لیکن سائنٹیفک تجزیہ تو پھر سائنٹیفک تجزیہ ہوتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے فال کے بعد تو سائنٹیفک تجزیے سے پھر یہی بات سامنے آتی ہے کہ کاش ذوالفقار علی بھٹو اپنے جانشین کو پاکستان کا سیکنڈ ہیرو بننے دیتے، تو وہ سیکنڈ ہیرو جو ہے وہ پھر فرسٹ ہیرو یعنی ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس کو خود سامراج کی ضرورت ہوتے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو تحفظ فراہم کرتے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکنڈ ہیرو جو ہے معراج محمد خان اور اس کی پارٹی جو ہے وہ کہیں پاور میں ٹیک اوور نہ کر لے، اگر ٹیک اوور کر لے گی تو وہ تو پھر جو ہے وہ چین موضوع تنگ کی چین کی طرح ہوگی، ہو چی من کے جو ہے وہ ویتنام کی طرح ہوگی، تو اس میں تو پھر امریکی اور اس کا گماشتہ جو ان کا نظام ہے یہاں پہ سرمایہ داری نظام وہ سارا ٹوٹ جائے گا، اس کا جو یہاں پر اس نے حکومتی سٹرکچر اور ادارے اور دوسری چیزیں بنائی وہ سب فنا ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے امریکیوں کی یہ ضرورت ہوتی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ اس
اس کو اقتدار میں رکھتے اور اس کو نہ مارتے۔ ناظرین کرام، میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے، میں تو اس غرض سے یہ باتیں سب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آئیے ہم تاریخ کا اس حوالے سے، اگرچہ آج کے وقت میں تو بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے براڈ شیٹ کے بارے میں کہ یہ کیسا بے نقاب ہو گیا ہے، یہ ہمارے ہاں جو گماشتہ حکمران ہیں یہ کس طرح کی حکمرانی کرتے رہے ہیں، کیسے معاہدے کرتے رہے ہیں، کیسے پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں۔ اس میں بھی 2 گروپ ہیں، اب آپ یا 3 گروپ ہیں یا 6 گروپ ہیں یا 7 گروپ ہیں کہ اس میں کچھ سرے محل خریدتے رہے، کچھ باہر فلیٹ خریدتے رہے، لیکن یہ ایک سیاسی لوگ نہیں، یہ پورا ایک طبقہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ $200 بلین بیرون ملک گیا، نہیں جناب، اس سے کہیں زیادہ گیا۔ اس کو آپ 3 سے 4 5 گنا آپ اس میں اضافہ کر لیجئے، اس لیے کہ اوپر کی جو ریچسٹ کلاس ہے، جو بزنس کلاس ہے، اور وہ بزنس کلاس ہے تو آپ دیکھیں کہ ابھی عمران خان کے دور میں ہاتھ دکھا دیا، جس کا کہ جو ہے وہ آپ کے حفیظ جو ہے جو جو وزیر ہیں آپ کے، اس کے مشیر ہیں اس کے خزانے کے، انہوں نے جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید کے پاس گئے تھے کہ ہمیں استثناء دلوا دیا جائے نیب کی اس سے، اور بلکہ آج بھی ایک خبر لگی ہوئی ہے بہت دلچسپ، میں آپ کو اس سے آپ سمجھ لیں گے کہ کس طرح نیچے لگی ہوئی ہے بزنس مینوں کے خلاف، کہ یہ آپ کا جاوید اقبال صاحب ریٹائرڈ جسٹس جو ہیں اور نیب کے چیئرمین ہیں، ان کی سرخی لگی ہوئی، کوئی تاجر نیب کو خوف سے ملک چھوڑ گیا تو گھر چلا جاؤں گا، یعنی وہ ایک بزنس مینوں کا گارڈ بن کر سامنے آ گیا ہے۔ تو وہ یہی گارڈ بنوانے کے لیے کہ نیب ان کے خلاف کو کارروائی نہ کرے، کہ وہ جو کچھ کرتے رہیں، تو وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس میاں منشا کی قیادت میں پاکستان کے بزنس مینوں کا، اعلیٰ بزنس مینوں کا جو ٹاپ لیول کا وہ تھا، وہ کیا تھا کہ ہمارے خلاف نیب کارروائی نہ کر سکے۔ یعنی اب نیب جو ہے یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ صرف سابق حکمرانوں اور سیاسی لوگوں کے خلاف ہی کارروائی تک محدود رہے گی، باقی یہ بڑے ٹاپ کلاس، میں اس میں شیخ حفیظ صاحب جو کہ مشیر خزانہ ہیں، ان کا وہ جملہ میں آپ کی خدمت میں دہراؤں گا، اور بار بار دہرانے کی بات ہے، اور اس پر سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جب انہوں نے استثناء مانگا کہ ہمیں نیب کے اس سے کہ ہمارے خلاف جو ہم کرپشن میں انوالو ہونے کے ہمارے خلاف الزامات ہوتے ہیں اس کے بارے میں نیب کوئی کارروائی نہ کر سکے، تو پاکستان کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ جو کہ IMF اور ورلڈ بینک کے نمائندے ہیں، اور یہاں پر گماشتہ جو سیٹ اپ ہے اس کے وہ بہت بڑے پروٹیکٹر بھی ہیں، اس کو چلانے والے بھی ہیں، پروٹیکٹر نہیں بلکہ چلانے والے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ یار آپ لوگ بھی تو، یعنی سرمایہ داروں کو یہ کہا، میاں منشا کو اور اس کی ٹیم کو یہ کہا، اور یہی بات جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے کہی کہ یار آپ بھی تو بندے کے پتر بن جائے نا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے $600 بلین کا سامان جو ہے وہ چائنا بھجوایا اوور انوائسنگ کے ذریعے سے $12 ارب کا، اور چین سے $6 ارب وصول کرنے کے بعد آپ پاکستان لانے کی بجائے بیرون پاکستان منتقل کر دیے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک صورتحال ہے۔ معراج محمد خان، آج بھٹو صاحب بھی ہماری اس دنیا میں نہیں ہیں، اور معراج محمد خان بھی، بھٹو صاحب بھی کامیاب انقلاب نہیں لا سکے، تبدیلی نہیں لا سکے تھے کہ انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں سے ہی ان کے جانشین جو تھے وہ اتنے ویکسٹ ہو گئے، اتنے انہیں مارا گیا، اتنا انہیں نقصان پہنچایا گیا کہ وہ معراج محمد خان جو جانشین تھا بائیں کا، جو کہ بھٹو صاحب کے لیے شیلڈ کا کام دے سکتا تھا، اسے ایک اس پہلو سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین کرام، اب ذوالفقار علی بھٹو نے تو جو بعد میں اپنے تجربے کے بعد جب اڈیالہ جیل میں جو یہ کہا کہ اب مجھے موقع ملا تو پھر میں بائیں بازو کو، یعنی سوشلسٹوں کو، کمیونسٹوں کو ساتھ ملا کر میں اس طبقے کو جو کہ پاکستان سے دولت لوٹتا ہے اس کو شکست دوں گا۔ تو وہ تو اب ہم کارکنوں کا یا عوام کا یہ فرض ہے کہ عوام ایک ایسی پارٹی تخلیق دے جو کہ یہ پاکستان کی ضرورت بھی یہی ہے۔ حالات بدل رہے ہیں،
سی پیک کے حوالے سے ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں، اگرچہ اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اور پہلے سے گماشتہ جو ہمارے ہاں سرمایہ داری نظام کے اصل مالک ہیں وہ اس میں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ناکام بنا دیں یا اس کو جو ہے وہ ہریلی کامیاب نہ ہونے دیں۔ تو اس حوالے سے ایک ہم بہت اہم دور سے، کشمکش کے اہم دور سے گزر رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو فتح ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم تمام ایسی تاریخ کا مطالعہ اس انداز میں کریں کہ ہم ماضی میں جو کر سکتے تھے تو ہم وہ نہیں کر سکے، کیوں نہیں کر سکے، ہمیں آئندہ جب بھی ایسے حالات دستیاب ہوں تو ہم اس میں جو ہے وہ صحیح کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ میری باتیں مجھے بہت ہی ضرورت ہے، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی، مجھے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، مجھے کومنٹس کی صورت میں کہ آپ میرے اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی نیا راستہ بھی پیش کر سکتے ہیں، تو جس میں کہ ہم سامعین ہوں گے۔ یہاں پر میں بولنے والوں میں سے ہوں، بات کرنے والے میں، لیکن جو آپ کے کومنٹس ہیں وہ اس میں پھر ہمیں اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ تدبر اور غور و فکر اور سوچنے کے عمل کو سامراجی قوتوں نے بہت سی سازشوں کے ذریعے سے اس کو کل کیا ہے، اس عمل کو، اور یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو اس میں تقسیم کر دیا گیا، اب تک مختلف ہوتے یہاں پہ مذہبی فنڈامنٹلزم پیدا کیا گیا۔ تو بس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ معراج محمد خان جیسے، کہ کاش معراج محمد خان جو تھے، ہمیں تو اصل میں ہم بدحال ہو چکے تھے بھٹو صاحب کے دور میں، جو ہمیں انرجی ویسٹ ہوئی، تو ویسٹ تو نہیں، ہم نے جدوجہد تو کی، تو اس میں پھر ہمیں کیونکہ ایک عجیب سی فضا میں رہنا پڑا، تو اس حوالے سے پھر اس کے بعد جو ہم کردار ادا کر سکتے تھے، یعنی اس سارے اس عمل سے پھر سامراج ہی نے فائدہ اٹھایا۔ اور معراج محمد خان کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اڈیالہ جیل میں جو کیے گئے عزم کا اظہار، اور معراج محمد خان کی جدوجہد جو وہ ورثے میں چھوڑ گیا ہے، اس پر پاکستان کے عوام کو سوچنا ہوگا۔ تو ایک نئے اور نئے روپ میں، رنگ و روپ میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میں نے بس یہ سیاسی تاریخ کے طالب علموں کے سامنے میں نے ایک باب رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ باب انہیں پسند آیا ہوگا۔